اللہ کی توفیق کے ساتھ آج میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے نماز جنازہ کا نبوی طریقہ ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کس طرح پڑھتے یا پڑھاتے تھے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنازہ پڑھتے یا پڑھاتے تو آپ اول قبلے کی طرف منہ کرتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، اس کے اندر ایک باب ہے باب افتتاح الصلاۃ، حدیث نمبر 830 ہے۔ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ یا عمومی نمازیں ان کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کسی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو استقبل القبلہ، پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کرتے۔ اچھا، اگلے الفاظ صحابی نے بیان فرمایا کہ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ یا کسی بھی نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد آپ رفع الیدین کرتے۔ وقال اللہ اکبر، اور اس رفع الیدین کے ساتھ یا اس کے بعد آپ کہتے اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس رفع الیدین یا اس کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی جو کیفیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھاتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر باب رفع الیدین اذا کبر، حدیث نمبر ہے 736، وہاں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب استحباب رفع الیدین کے اندر ایک حدیث 865 نمبر، وہاں پر ایک صحابی نقل فرماتے ہیں کہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں تک بھی لے جاتے ہیں، یعنی کہ نماز جنازہ کے افتتاح میں قبلے کی طرف منہ کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو یا کندھوں تک یا کانوں تک۔ اچھا، احادیث میں یہ بھی کیفیت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی یا ہاتھوں کی انگلیوں کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی تھی۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ من لم یذکر الرفع، حدیث 753، سنن ترمذی کے اندر ابواب الصلاۃ کے اندر باب ما جاء فی نشر الاصابع، حدیث کی نمبرنگ ہے 240، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک یا کندھوں تک جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوتی۔ صحابی فرماتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، کھینچتے، انگلیاں کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے۔ رفع الیدین کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں یا نماز جنازہ میں آپ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ اس کا تذکرہ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث حلب کی سیریز میں حدیث نمبر 21967 ہے۔ صحابی فرماتے ہیں وَيَزَعُ حَاذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، کہ رفع الیدین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے مسند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر
165 اور 166 وہاں پر یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے یا پڑھاتے تو آپ نظریں جھکا دیتے تھے، یعنی کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ انسان اپنی نظریں جھکا لے. اس کے بعد آگے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر عام نمازوں کی طرح ثنا پڑھنا جو ہمارے یہاں مروجہ پڑھی جاتی ہے اس کی کوئی ثابتی نہیں ہے. حتیٰ کہ امام محمد بن حنبل جو امام اہل سنہ ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا، یہ ان کی کتاب مسائل احمد، اس کے اندر صفحہ نمبر 153 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا یا اس کی ابتدا میں ثنا پڑھنے کا مسئلہ جب امام محمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں. اور واقعتاً آپ جب چھان بین کریں گے تو آپ کو نماز جنازہ کے اندر ثنا نہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح ثابت شدہ ملے گی نہ کسی صحابی سے ملے گی، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کسی تابعی کا اثر بھی آپ کو نہیں ملے گا. اگر امام عبدالرزاق نے مسلم عبدالرزاق کے اندر یا اور کئی ائمہ نے امام شافعی رحمہ اللہ یا دوسروں کے اقوال نقل کیے ہیں، جب آپ ان کی تحقیق کریں گے تو وہ بھی غیر ثابت ہیں. یعنی کہ نماز جنازہ کی ابتدا میں ثنا پڑھنا نہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ آپ کے کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ ہی باسند صحیحہ کسی تابعی سے ثابت ہے. تو نماز جنازہ کے اندر ہاتھ باندھنے کے بعد فی الفور تلاوت کی سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے مر الاستفتاح بسبحانک اللہم وبحمدک، حدیث نمبر 775 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھتے یا اعوذ باللہ پڑھتے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے. حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے باب قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر ہے 906 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ یا عام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے. عمومی طور پر تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم میں جو بڑی معروف حدیث مبارک آگے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. اب یہاں نماز عید کی بھی آ گئی، یہاں پر نماز کسوف کی بھی آ گئی، خسوف کی بھی آ گئی، جنازہ بھی آ گیا، فرائض بھی آ گئے، نوافل بھی آ گئے. یعنی کہ اس حدیث کی روح سے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ آ گئی، لیکن نماز جنازہ کے لیے مزید بھی خصوصی وضاحتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، حدیث کی نمبرنگ ہے 1335. یہی حدیث کچھ وضاحت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب الدعا کے اندر حدیث کی نمبرنگ ہے 1989. یہی حدیث مزید وضاحت کے ساتھ ابن الجارود کی المنتقا کے اندر کتاب الجنائز کے اندر نمبرنگ ہے 535. ان تین کتب سمیت یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں
پہلی تکبیر کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے، بلکہ ان تینوں حوالوں میں یہ بھی چیز مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہرن بھی پڑھتے تھے، بطور تعلیم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ اور یہ دعا بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ بلند آواز سے پڑھنا بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہے، اگر جہرن پڑھنی ہے، بڑی آواز میں پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پر سورہ فاتحہ کے اختتام پر جہرن آمین کہنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے التأمین وراء الامام، حدیث کی نمبرنگ ہے 933۔ صحابی سیدنا وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر تلاوت یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ جہرن پڑھتے یا جہرن پڑھی فجہر بآمین، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ تو یعنی کہ اگر نماز جنازہ جہرن پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین وہ بھی جہرن پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت کے پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کہتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، حدیث کی نمبرنگ ہے 1334، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تلاوت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تکبیر کہتے تھے۔ اچھا، نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ امت کے عظیم امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی کتاب العلل کے اندر حدیث کی نمبرنگ ہے 2908، وہاں پہ یہ حدیث لاتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جب پڑھی فکبر فرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز جنازہ پڑھاتے تو آپ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے، یعنی کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکبیر کہتے اور اس کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے۔ پھر اس دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ پھر سینے پر باندھ دیتے، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ہے القراءۃ والدعاء فی الصلاۃ علی المیت، حدیث کی نمبرنگ ہے 6428۔ صحابی فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھتے تھے، لہٰذا درود پڑھا جائے۔ اچھا، درود کے بارے میں بھی جو بھی مسنونہ درود ہے، ثابت شدہ درود ہے، انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی ایسی شرط لاگو کرنا کہ جب بندہ جنازہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں یہ درود ہو، یہ کلمات ہوں، یہ الفاظ ہوں، ایسی کوئی ثابتی نہیں۔ سنت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا، درود پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز جنازہ، آپ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پھر تیسری تکبیر کہی جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیسری تکبیر کہتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا، حدیث کی نمبرنگ 1334 ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس درود پڑھنے کے بعد پھر تیسری تکبیر کہتے، وہی دارقطنی کی حدیث پھر اس کے ساتھ سنت کے رفع الیدین کرنا، یعنی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ درود کے بعد تکبیر کہے انسان اور دونوں ہاتھ کندھوں کے یا کانوں کے برابر اٹھائے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں پڑھتے
اور کتب حدیث میں بہت ساری دعائیں اور بڑی بہترین دعائیں منقول ہیں. ایسی بہترین دعائیں منقول ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب الدعاء للمیت، وہاں پر حدیث ایک صحابی نے جب نبی کریم علیہ السلام کی زبانی وہ دعائیں سنی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خواہش کا اظہار کیا، کاش آج یہ جنازہ میرا ہوتا تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائیں مجھے نصیب ہوتی. تو نماز جنازہ کے اندر اتنی بہترین دعائیں موجود ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ دوسری سورت کی تلاوت کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ جہرن انسان بلند آواز سے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح دعا کے اندر بھی بعد ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ دعا جہرن، یعنی کہ پوری نماز جنازہ جہرن کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے بطور تعلیم کے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب الدعاء کے اندر حدیث نمبر 1986، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنازے کے اندر دعائیں پڑھنے، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَمِعْتُهُ فِي دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی اور میں نے سنا آپ اس دعا کے اندر یہ پڑھ رہے تھے. صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے لیکن فرماتے میں نے سنا کہ آپ اس طرح پڑھ رہے تھے. اچھا، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ویسے وہ بعض اوقات انسان کچھ کلمات جہرن پڑھ دیتا ہے، بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے. آہستہ دعا کے اندر بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کلمے انسان کے زبان سے بڑی آواز میں نکل جاتے ہیں، تو کوئی یہ بھی نہیں کہے کہ یہ ایسے دا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دعا نبی کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے پڑھی. اسی حدیث کے بعد تو رکن آتا ہے کہ یہی صحابی فرماتے ہیں فَحَفِظْتُ مِن دُعَائِهِ، نبی کریم علیہ السلام نے پوری دعا بلند آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دعا سن کے یاد کر لی. اب آپ خود سوچیں، سن کے یاد کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اگلا بلند آواز سے پڑھتا ہو. یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے بہترین دعائیں پڑھتے، اور بعض اوقات اللہ کے حبیب علیہ السلام جہرن بھی پڑھتے، بلند آواز بھی پڑھتے کہ لوگ سن کر یاد کر دیتے. ان دعاؤں کے بعد پھر چوتھی تکبیر جنازے کے لیے کہنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1334 ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی تکبیر کہتے، اور اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین بھی کرتے تھے. امام دارقطنی کی کتاب کتاب العلل حدیث نمبر 2908. چاروں تکبیروں کے بعد اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ یہ ہے، آپ ایسے کرتے کہ صرف دائیں طرف ایک طرف نبی کریم علیہ السلام سلام پھیر دیتے تھے. حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب القراءۃ والدعاء فی الصلاۃ علی المیت، حدیث کی نمبرنگ 6428 کہ صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جنازہ ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک طرف سلام پھیر دیتے تھے. یعنی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیرا جائے. پھر آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی باسند صحیحہ یہی طرز منقول ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی مصنف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں فی التسلیم علی الجنازہ. حدیث ذکر کرتے ہیں 11611 نمبر حدیث سے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی جب نماز جنازہ پڑھی تو اس کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیرا، اور ان سمیت کئی ایک صحابہ سے یہی باسند صحیحہ ثابت ہے کہ نماز جنازہ کے اختتام پر ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام ہے. امید سمجھ گئے ہوں گے. میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق کے ساتھ نماز جنازہ کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز جنازہ پڑھتے تھے. آپ قبلے کی طرف منہ کرتے، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ کندھوں
یا کانوں کے برابر اٹھاتے اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی ہوتی، کھلی ہوئی ہوتی. اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے تھے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. ان کے ساتھ پھر نبی کریم علیہ السلام اعوذ باللہ پڑھتے، پھر بسم اللہ پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے. اگر جہرن پڑھتے تو آمین جہرن کہتے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر تکبیر کہتے، اس کے ساتھ رفع الیدین کرتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد درود پڑھتے. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام تکبیر کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر ہاتھ باندھتے، پھر میت کے لیے دعائیں کرتے. پھر نبی کریم علیہ السلام تکبیر کہتے، تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھاتے. تکبیر کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دیتے اور اختتام پر صرف ایک طرف دائیں طرف اللہ کے حبیب علیہ السلام سلام پھیرتے تھے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ دیگر عبادات کے ساتھ جو دیگر نمازوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں یہ بھی توفیق بخشے کہ ہم جب بھی نماز جنازہ پڑھیں یا پڑھائیں اس طرح پڑھائیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کے.